تاریخی دور کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضی اور فلکیات میں ابتدائی اہم اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ یہ دونوں ہمارے زمانے کے آغاز سے کچھ ہزار سال قبل بابل میں شروع ہوئے تھے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ بیبیلونیا میں سیکھنا دقیانوسی اور غیر ترقی پسند ہو گیا تھا، جبکہ اس سے بہت پہلے یونانیوں کا اس سے رابطہ ہوا۔ یہ یونانیوں کی وجہ سے ہم سوچنے اور تحقیق کرنے کے طریقوں کے مرہون منت ہے جو تب سے نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ خوشحال یونانی تجارتی شہروں میں غلاموں کی مشقت پر رہنے والے امیر لوگوں کو تجارت کے عمل کے ذریعے بہت سی قوموں کے ساتھ رابطے میں لایا جاتا تھا، کچھ کافی وحشی اور کچھ کافی مہذب قومیں یعنی بابلیوں اور مصریوں کو یونانیوں کو فوری طور پر ضم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ وہ اپنے ہی روایتی رسومات و رواج پر تنقید کرنے لگے، انہیں اپنے ارد گرد کے کمتر لوگوں کے رسوم و رواج سے یکسر مماثل اور مختلف سمجھ کر، اور اسی طرح چھٹی صدی قبل مسیح تک ان میں سے کچھ نے روشن خیالی کی ایک ایسی ڈگری حاصل کر لی جس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی موجودہ دور میں زینوفینس نے مشاہدہ کیا کہ مرد اپنی شکل میں دیوتا بناتے ہیں، ایتھوپیائی اپنے دیوتاؤں کو کالے اور ناک والے بناتے ہیں، تھریسن کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نیلی اور بال سرخ ہیں۔ ہاں، اگر بیلوں، شیروں اور گھوڑوں کے ہاتھ ہوتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے رنگ سازی کرتے اور انسانوں کی طرح آرٹ کے کام کو تیار کرتے، تو گھوڑے گھوڑوں کی طرح دیوتاؤں کی شکلیں بناتے اور بیل بیلوں کی طرح، اور ان کے جسموں کو ان کی کئی اقسام کی شکل میں بناتے تھے۔ یونانیوں میں سے کچھ نے ریاضی اور فلکیات میں انتہائی حیران کن پیش رفت کی۔ کنونشن سے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے ان شعبوں کو آگے بڑھایا۔ یونانیوں نے ریاضی کو اس طرح استعمال نہیں کیا جیسا کہ جدید لوگ صنعتی عمل کو تیز کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے ایک اچھی کوشش کے طور پر دیکھا جو اس کی اپنی وجہ سے قابل قدر تھی، کیونکہ اس نے ابدی سچائی فراہم کی اور مادی دنیا کو بدنام کرنے والے ایک غیر معمولی معیار کے طور پر کام کیا۔ عصر حاضر میں ریاضی کے روزگار کا اندازہ لگانے والا واحد شخص آرکمیڈیز تھا، جس نے رومیوں سے سیراکیوس کے دفاع کے لیے جنگی انجن بنائے۔ وہ ایک رومی سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا اور ریاضی دان اپنے ہاتھی دانت کے مینار میں ایک بار پیچھے ہٹ گئے۔ فلکیات، جس کا تعاقب 16ویں اور 17ویں صدیوں نے جوش کے ساتھ کیا، بڑی حد تک اس کی نیویگیشن میں افادیت کی وجہ سے یونانیوں نے عملی افادیت کی کوئی پرواہ کیے بغیر اس کا تعاقب کیا، سوائے اس کے کہ جب بعد کے زمانہ قدیم میں اس کا تعلق علم نجوم سے ہوا۔ بہت ابتدائی مرحلے میں انہوں نے زمین کو گول ہونے کا پتہ لگایا اور اس کے حجم کا کافی درست اندازہ لگایا۔ انہوں نے سورج اور چاند کے فاصلے کا حساب لگانے کے طریقے دریافت کیے، اور ساموس کے ایرسٹاخس نے مکمل کوپرنیکن مفروضے کو بھی تیار کیا، لیکن اس کے تمام پیروکاروں نے اس کے خیالات کو مسترد کر دیا سوائے ایک کے، اور تیسری صدی قبل مسیح کے بعد کوئی بہت اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ تاہم نشاط ثانیہ کے وقت یونانیوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا اور جدید سائنس کے عروج میں بہت زیادہ سہولیات فراہم کیے۔ یونانیوں نے سب سے پہلے قدرتی قانون کا تصور پیش کیا اور اسے ریاضیاتی طور پر ظاہر کرنے کا رواج پیدا کیا۔ طبعی کائنات کی موجودہ تفہیم کا ایک اہم حصہ ان تصورات سے ممکن ہوا، تاہم ان میں سے بہت سے بشمول ارسطو یہ سوچ کر دھوکہ کھا گئے کہ سائنس مقصد کے تصور کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ ارسطو کی وجہ سے، یعنی کاز کی 4 اقسام میں سے صرف 2 یعنی مؤثر وجہ اور حتمی وجہ ہماری فکر ہے۔ جس چیز کو ہم سادہ وجہ سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مؤثر وجہ، جبکہ مقصد حتمی سبب ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے آپ ایک سرائے سے اس طرح ملتے ہیں جیسے آپ کی پیاس ناقابل برداشت ہو،
اینٹوں کے کام کرنے والوں کے اعمال سرائے کی تعمیر کا مؤثر سبب تھا، جبکہ آپ کی پیاس اس کی حتمی وجہ تھی۔ اس سوال کا جواب دینا قابل قبول ہوگا کہ ہاں، وہاں سرائے کیوں ہیں؟ یا تو کیونکہ کسی نے اسے وہاں بنایا تھا، یا کیونکہ بہت سے پیاسے مسافر اس راستے سے گزرتے ہیں۔ حتمی وجہ دوسرے کی وضاحت کرتی ہے، جبکہ مؤثر وجہ پہلے کی وضاحت کرتی ہے۔ جہاں انسانی معاملات کا تعلق ہے، حتمی وجہ کی وضاحت اکثر مناسب ہوتی ہے، کیونکہ انسانی اعمال کے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جہاں بے جان فطرت کا تعلق ہے، صرف مؤثر اسباب سائنسی طور پر قابل دریافت پائے گئے ہیں۔ اور حتمی اسباب سے مظاہر کی وضاحت کرنے کی کوشش ہمیشہ بری سائنس کا باعث بنی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فطری مظاہر میں ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ مکمل طور پر دریافت نہیں ہوا۔ اور تمام معروف سائنسی قوانین کا تعلق صرف مؤثر وجوہات سے ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو نے دنیا کو گمراہ کیا، اور یہ گلیلیو کے زمانے تک پوری طرح سے بحال نہیں ہوا۔ 17ویں صدی میں خاص طور پر گیلیلیو، ڈیکارٹس، نیوٹن اور لیبنز نے فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ میں تاریخ کے کسی بھی دوسرے سے زیادہ اچانک اور حیران کن پیش رفت کی۔ سوائے ابتدائی یونانیوں کے، یہ سچ ہے کہ اس زمانے کی ریاضیاتی طبیعیات میں استعمال ہونے والے کچھ تصورات میں وہ اعتبار نہیں تھا جو اس وقت ان سے منسوب کیا گیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ طبیعیات کی حالیہ پیش رفت اکثر نئے تصورات کو نئے تصورات کی تشکیل کرتی ہے، جو 17ویں صدی کے تصورات سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے تصورات حقیقت میں فطرت کے تمام رازوں کی کلید نہیں تھے، لیکن وہ بہت سے لوگوں کی کلید تھے۔ صنعت اور جنگ میں جدید تکنیک، ایٹم بم کی واحد استثناء کے ساتھ، اب بھی مکمل طور پر گلیلیو اور نیوٹن کے اصول سے تیار کردہ حرکیات کی ایک قسم پر مبنی ہیں۔ نئے اصولوں میں سے پہلا اصول لا آف انرشیا یعنی جڑتا کا قانون تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جسم جو اپنے آپ پر چھوڑا جائے وہ اسی طرح حرکت کرتا رہے گا جیسا کہ وہ ایک ہی سیدھی لائن میں اور اسی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ اس اصول کی اہمیت صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے ان اصولوں سے متصادم کیا جائے، اور علمی علوم نے ارسطو سے وضع کیے تھے۔ گلیلیو سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چاند کے نیچے والے خطوں اور چاند سے اوپر والے علاقوں میں بنیادی فرق ہے۔ چاند کے نیچے کے علاقے تبدیلی اور زوال کی جگہ تھی۔ اگرچہ لاشیں قدرتی طور پر درست طریقے سے حرکت کرتی ہے، لیکن ہر حرکت پذیر جسم بالآخر سست ہو جاتا ہے اور خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس چاند کے اوپر موجود اجسام کی قدرتی حرکت سرکولر تھی، یا سرکولر حرکات کا مجموعہ، اور آسمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ فلکیاتی اجسام کے مدار میں بار بار آنے والے تغیرات کے علاوہ کوئی تبدیلی یا زوال نہ ہو۔ آسمانی جسموں کی حرکات بے ساختہ نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو پرائم موبائل سے منتقل کیے گئے تھے، جو حرکت پذیر کرۂ کے سب سے باہر ہے، جس کے نتیجے میں اس کی حرکت ان مووڈ موور یا خدا سے ہوئی۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ ایک پروجیکٹائل ابتدائی طور پر عمودی طور پر حرکت کرنے سے پہلے افقی طور پر حرکت کرے گا، لیکن یہ فرض کیا گیا ہوگا کہ چشمے کا مشاہدہ کرنے والے کسی بھی شخص نے قطروں کو منحنی خطوط میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے مشاہدے کے لیے کوئی اپیل کرنے کا نہیں سوچا۔